السلام علیکم، کہانی گھر میں خوش آمدید دوستوں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا۔ غرض بار بار رب کی بات، نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے تیسرا منگایا گیا، وہ بھی پسند نہ۔ تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی۔ نہایت تکبر سے سوار ہوا، خشم خدم فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص نے نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرت کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہہ۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پھک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتہ نے کہا بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم سلام کیا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ فرشتہ نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جب کہ فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں، میں ان میں سے کسی بھی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کام کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالی شانو سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت میں اپنے لیے مرنا پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتہ نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور اس کی روح قبض کی گئی۔ اگر ہم میں کچھ بھی عقل کا حصہ ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا مکان میں بیٹھ کر یہ منظر سوچنے اور غور کرنے کا ہے کہ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائیں تو میرا کیا بنے گا، اور اس سارے سازو سامان کا کیا بنے گا جو برسوں کی محنت ہے، برسوں کی کمائی ہے، برسوں کا جمع کیا ہوا ہے۔ یہ ہر شخص اپنے گربان میں جا کر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ پہلے شخص کی طرح مرنا چاہے گا یا دوسرے شخص کی طرح۔